معلوم ہے وہ عورت نام سنا آپ نے؟ زنیرہ. کیا نام؟ زنیرہ. یہ ابو جہل کی باندی. بولو ابو جہل کی. اور عمر بھی بہت زیادہ. کن کی؟ زنیرہ کی. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو جہل کی باندی تھی. کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول. ابو جہل کو پتا چلا. ابو جہل نے کہا ہے کلمہ چھوڑ دے. ایک تو ویسے بھی تو بڈھی عورت ہے, آپ میری باندی ہے, میری خادمہ ہے, کلمہ چھوڑ دے. مگر زنیرہ پورا دن لا الہ. بولو لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک دن ابو جہل کو غصہ آیا, سب دوستوں کو بلایا, اور دوستوں کو بلانے کے بعد باقاعدہ حضرت زنیرہ کا ہاتھ پکڑا. باندی تھی, خادمہ تھی, بوڑھی عورت تھی. ہاتھ پکڑا, چوک میں لے گیا جہاں سارے لوگ جمع ہوتے نا, بازار کا چوک, وہاں لے گیا اور اتنا مارا گیا, اتنا مارا یہاں تک کہ ابو جہل نے کوئی پتھر اٹھایا یا کوئی لکڑا اٹھایا اور زور سے سر پہ مارا. سر پہ مارنا تھا کہ زنیرہ کی دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی, یعنی نابینا ہو گئی. کیا ہو گئی حضرت زنیرہ؟ بلائنڈ سمجھتے ہو نا. بیچاری زنیرہ کہنے لگی مت کرو, مارنا بند کرو, میرے کو دکھتا بھی نہیں ہے, میرے کو نہیں دکھتا. اتنا زور سے مارا میری آنکھوں کی نسیں پھٹ گئی. کیا ہوا؟ مطلب ہے کہ خون بھی نکل رہا ہے سر سے, آنکھوں سے دکھتا بھی نہیں. بوڑھی عورت تھی, شام کا وقت تھا, سب لوگ چلے گئے. ایسا ہی زنیرہ کو سڑک پہ چھوڑ دیا, چوک میں چھوڑ دیا, آنکھوں سے کچھ دکھتا نہیں تھا. معلوم ہے وہ زنیرہ نے کیا کیا؟ زنیرہ نے کہا اللہ اللہ اللہ, یہ لوگ مجھے تہمت دے کر گئے کیونکہ وہ لوگ مارے. زنیرہ نے کہا مارا, میں نے برداشت کیا, میرے کو گالیاں دی, میں نے برداشت کیا, لیکن اللہ یہ کہہ کے چلے گئے دیکھ تو بہت اللہ اللہ کرتی تھی نا, اللہ نے تیری دونوں آنکھیں لے لی. بہت اللہ اللہ کرتی تھی نا, اللہ نے تیری دونوں آنکھیں لے لی. اے میرے باپی والوں, زنیرہ کیسی روئی ہوگی. بالکل سناٹا چھایا ہوا, نہ کوئی کھانا دینے والا, نہ کوئی پانی دینے والا, اور چوک پورا خالی ہو گیا. وہ 4 راستے پر چوراہے پر کھڑی ہے, اور کھڑے رہ کر قبلے کی طرف سجدہ کرتی ہے, اور سجدہ کر کے کہتی ہے اللہ اللہ. جو ماں کے پیٹ سے آتا ہے بچہ, اس کے پاس تو آنکھیں ہوتی نہیں ہے. اللہ جس کی آنکھیں نہیں ہوتی ہے ان کو تو آنکھیں دیتا ہے, میری تو آنکھ تھی. اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ مجھے واپس میری آنکھیں لوٹا دے. اور زنیرہ نے جو قرآن کی آیت پڑھی, حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا عورت تھی, کون سی آیت پڑھی؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا العزیز الحکیم. حضرت زنیرہ نے وہ آیت پڑھی ہے, اللہ جو ماں کے پیٹ میں لڑکا یا لڑکی ہو, جس نے کبھی دنیا دیکھا نہ ہو, اسے تو 2 آنکھیں دیتا ہے. اللہ میرے پاس تو آنکھیں تھی, پھر تو نے لیا ہے. میرے پیاروں, سجدے میں زنیرہ اللہ کی قسم سر اٹھاتی ہے, آواز دیتی ہے, پہلے جو آنکھوں میں روشنی تھی اس سے زیادہ روشنی میرے آنکھوں میں آ گئی. کس پر یقین تھا؟ قرآن. بولو کس پر یقین تھا؟ اور یہ آپ کو بتاؤ, ابھی اگر آپ لوگ ارادہ کرتے ہو, ارادہ تو کر ہی لیا, میرے کو معلوم ہے ارادہ کر لیا, کتنی دیر قرآن پڑھنے کا کریں گے نا روزانہ؟ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کبھی پڑھا نہیں ہوگا یا پڑھا ہوگا. اب ظاہری بات ہے, کوئی مولانا قرآن پڑھے آدھا گھنٹہ, تو آدھے گھنٹے میں 2 پارے. کتنے پارے؟ 15 منٹ میں ایک پارا ختم ہو جائے گا. بلکہ آپ نے تراویح میں بھی دیکھا ہوگا نا, مولانا کتنا فاسٹ پڑھتے, کتنا اچھا پڑھتے ہیں. مولانا ہے. تو کوئی بیچارہ ابھی قرآن پڑھتا ہے نا, وہ بہت اٹکتا ہے کہ نہیں اٹکتا ہے. وہ کیسا قرآن پڑھتا ہے معلوم؟ میں آپ کو بتاؤں کیسا پڑھتا ہے. سایہ کولو صفا. وہ آدھے گھنٹے میں 2 پارے پڑھ کے آدھے گھنٹے میں اس کا ایک پیج بھی پورا نہیں ہوتا. تو بیچارہ افسوس کرتا ہے کہ یہ کیا, وہ 2 پارے پڑھ کے چلا گیا, میں آدھے گھنٹے میں میرا ایک پیج بھی صحیح نہیں ہوا. ہمارے نبی کو معلوم تھا میرا ایسا بھی امتی آئے گا.
جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھے گا. بولو قرآن کیسا پڑھے گا؟ کہ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به فله اجران. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایسا امتی آئے گا جو قرآن پڑھے گا، اٹک اٹک کے قرآن پڑھے گا، اٹک اٹک کے قرآن پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے ڈبل ثواب ملے گا، قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور جو تکلیف اٹھاتا ہے اس کا بھی ثواب ملے گا. اور میں کہتا ہوں دونوں ثواب مل کر جنت کا دروازہ کھل جائے گا. بولو سبحان اللہ. تو تیار ہو؟ بالکل تیار. کس بات پر؟ آدھا گھنٹہ. ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کے گئے؟ ہو گئی. ایک چیز تو میں بول دیا، بس کروں. دوسری چیز بعد میں. آیا وہ ادریس بھائی آئے کہ نہیں آئے؟ نہیں آئے. ہاں بیچارے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. باپی والے واپس بلانے والے ہو تو دوسری بات وہ ٹائم پہ کرو، اور اگر نہیں بلانے والے تو ابھی کر لو. کیا کرتے بولو بھائی؟ ابھی کر لو نا. ہاں بولتا ہے ابھی کر لو، کیونکہ واپس کب بلائیں گے نہیں بلائیں گے، کیا کرے. خیر پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ دو چیزیں. اور کیا فرمایا؟ ان تمسکتم بہما. ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، تھام لے، دنیا بھی تیری ہوگی جنت بھی تیری ہوگی. اور اگر دونوں چیزوں کو چھوڑے گا دنیا میں ذلیل ہوگا، آخرت میں جہنم میں جائے گا. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے دو چیزیں ہیں، تھام لے، ایک نئی زندگی، ایک پاکیزہ زندگی نصیب ہو جائے گی. تو پہلی چیز کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن. دوسری چیز کیا ہے معلوم؟ ہمارے نبی نے فرمایا سنت نبیکم، تمہارے نبی کا طریقہ. اب سوال ہوتا ہے ہمارے نبی کا طریقہ، تو ہمارے نبی کا طریقہ تو بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. علماء کرام نے فرمایا نبی کا طریقہ مطلب ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، نماز پڑھ لے، دنیا بھی تیری ہوگی جنت بھی تیری ہوگی. بولو سبحان اللہ. پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. پورا مجمع بولے اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. بولو نا ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر آدھا. ہمارے نبی چاند کو یوں کرے تو آدھا آدھا. تو ہم کو نبی پسند ہے کہ آئی پی ایل پسند ہے؟ یہ آئی پی ایل کرکٹ. ابھی کچھ دن پہلے میں میری بلڈنگ میں جا رہا تھا رات کو دیر میں، تو 2 بچے، جس میں ایک بچہ میرے ابا کے دوست کا بیٹا تھا، میں بھی پہچانتا تھا. معلوم کیا بولتا ہے دوسرے کو؟ او میں کلکتہ. تو دوسرا بولتا ہے میں ممبئی. اب جو ممبئی بولا اس سے تو مولی اس کو میری جان پہچان نہیں تھی. وہ کلکتہ جو کلکتہ کرتا تھا نا، اس کو میں نے بوچی پہ پھاٹ کر کے دیا. میں نے کہا کیا کلکتہ؟ کہتا وہ آئی پی ایل چلتی نا قاری صاحب، تم کو نہیں معلوم، میں کلکتہ کی طرف ہوں. میں نے کہا او تیرا باپ کبھی کلکتہ دیکھا بھی نہیں ہے، کہا کو کلکتہ کلکتہ. میرے پیارو سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ارے کوئی دنیا میں یہ ہمارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ان کو کسی کو بالی ووڈ بہت پسند، کسی کو ہالی ووڈ پسند، کسی کو ایپیسوڈ پسند، کسی کو کرکٹ پسند، کسی کو فٹ بال پسند، کسی کو والی بال پسند، اور کسی کو یہ کرکٹر پسند، کسی کو وہ ہیرو پسند، کسی کو وہ ایکٹر پسند. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم تو جس کو بھی پسند کرے وہ دنیا میں پیدا ہوگا، دنیا میں کمال بتائے گا. اللہ کی قسم مصطفیٰ اکیلے ہیں جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں. ہمارے نبی کا جب بچپن تھا، بولو ہمارے نبی کا بچپن، عمر یہ میری انگلیوں کو دیکھنا، عمر کتنی؟ آواز نہیں آ رہی ہے.
7 سال تو کوئی زیادہ لمبی چوڑی عمر تو نہیں نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف ہو گئی. کس میں تکلیف ہوئی؟ آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے نا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آنکھ آئی. ہمارے یہاں گجراتی میں اردو میں بولتے ہیں آنکھ آئی. یہ اصل جو آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، لال ہوتی ہے اور سوجن آتی ہے اور پانی نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں آشوب چشم. اس کا نام کیا ہے بیماری کا؟ آشوب چشم. خیر، لیکن ہم لوگ بولتے ہیں آنکھ آ گئی. اب ہمارے نبی کی عمر کتنی اور آنکھوں میں لال لال آنکھیں اور پانی نکلے. اور اس وقت دادا عبد المطلب، کون؟ دادا عبد المطلب، ان کو کسی نے کہا کہ تمہارے پوتے ہیں نا محمد، ان کو یہاں علاج کراؤ گے فائدہ نہیں ہوگا، یہاں سے دور، بہت دور، کئی کلومیٹر آپ کو جانا پڑے گا، وہاں ایک جھوپڑا ملے گا، وہ جھوپڑے کے اندر راہب ہوگا. راہب اس زمانے میں راہب کس کو کہتے تھے؟ جو دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ اللہ کرے. کہا کہ وہ راہب ہوگا، وہ آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے. بولو آنکھ کا، اور اس کے پاس دوا ہوگی، وہاں تمہارے پوتے کو لے جاؤ. اب دادا عبد المطلب ہمارے نبی کو کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کی عمر کتنی ہے؟ یہ پوتا وہاں جانا ہے. تو ہمارے نبی نے کیا کہا معلوم؟ دادا ہمارے پاس تو سواری بھی نہیں ہے. تو دادا نے کہا سواری کیوں نہیں ہے؟ میرے کندھے ہیں نا، اس پر بیٹھ جاؤ نا. دادا عبد المطلب نے اپنے کندھے پر بٹھائے محمد کو، کبھی راستے میں اتار دے ہوئے، پھر کبھی کندھے پر بٹھاوے، کبھی راستے میں اتار دے ہوئے، کرتے 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 وہ جھوپڑے کے پاس پہنچ گئے. وہ جھوپڑا بند تھا، کھڑکی کھلی تھی. دادا عبد المطلب کھڑکی کے پاس گئے اور جا کر کھٹکھٹایا کہ بھائی دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، میں بہت دور مکہ مکرمہ سے آیا ہوں، کعبے کا متولی ہوں، کعبے کا ٹرسٹی ہوں میں، اور میرے پوتے کو لے کر آیا ہوں اور آنکھوں کی بیماری ہے، اور سنا ہے کہ تمہارے پاس آنکھوں کی دوا ہے، ذرا دروازہ کھولو اور میرے پوتے کو چیک کر لو. وہ کھڑکی سے دکھتا ہے کہ اندر بیٹھے ہوئے کون؟ وہ راہب. راہب کیا بولیں گے؟ وہ اندر بیٹھے ہوئے لیکن دروازہ نہیں کھول. دادا عبد المطلب باہر سے کہہ رہے ارے اللہ کے بندے، پیدا کرنے والے کے بندے، دروازہ کھولو، بہت دور سے آیا ہوں، چلچلاتی گرمی میں آیا ہوں، کعبے سے آیا ہوں، کعبے کا متولی ہوں، پوتے کو لے کر آیا ہوں، علاج کے لیے آیا ہوں، لیکن دروازہ نہیں کھلے. اتنے میں تو وہاں سے کوئی آدمی گزر رہا تھا. دادا عبد المطلب نے کہا بھائی اندر وہ راہب بیٹھے، کھڑکی سے دکھتے مگر دروازہ نہیں کھولتے. تو جانے والے نے کہا وہ نہیں کھولیں گے، وہ 3 دن تک منت مانی ہے، کسی سے بات بھی نہیں کریں گے. تو بہت مشکل ہو گیا اتنا دور آنے کا. 3 دن تھوڑی یہاں رکیں گے بھائی، اپوائنٹمنٹ ملے اور آدمی 3 دن تک رکنا بہت بڑا مشکل کام ہے. 3 دن کے. تو دادا عبد المطلب کی پیشانی پر پسینہ، اپنے پوتے محمد کو کہنے لگے واپس جانا پڑے گا. اس وقت ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ اتنے پیار سے فرمایا واپس نہیں جانا پڑے گا، دروازہ کھلے گا. بولو دروازہ. تو دادا عبد المطلب نے کہا میرے پوتے محمد کیسے دروازہ کھلے گا؟ وہ تو 3 دن تک منت مانی، آج پہلا دن ہے، ابھی تو پورا دن اور 2 دن. بس اتنا کہنا تھا. زمین پہ زلزلہ. بولو زمین پہ. اور صرف اتنے ایریا میں جتنے ایریا میں جھوپڑا ہے، ادھر زلزلہ نہیں ہے، ادھر زلزلہ نہیں ہے، بھوکم ارتھکویک صرف جھوپڑے میں. اب جیسے وہ زمین ہلی، وہ جو اندر بیٹھے تھے کون؟ راہب. وہ زمین ہلی، زمین ہلی، زمین ہلی کر کے دروازہ کھول کے باہر. بولو دروازہ کھول کے باہر. اور کہنے لگا زمین ہل گئی، زمین ہل گئی، زمین ہل گئی. تو دادا عبد المطلب نے کہا نا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے نبی مسکرائے. بولو سبحان اللہ. اور سچ بتاؤ زمین ہلے تو بھگدڑ مچے کہ نہیں مچے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے واقعی میں کبھی ہوئے، لیکن ہوئے تو کبھی ہوئے تو آپ لوگ کیا کرو؟ کوئی کہے گا بھی وہ قاری احمد علی کا تیل لینے گیا، کائے کا قاری احمد علی، قاری احمد علی کرتا آیا ہوگا، چلا جائے گا واپس. اب وہ راہب بولو کہاں گئے؟ باہر. تو دادا عبد المطلب نے کہا دیکھو زمین ہلی نہیں ہلی ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، پوتے کو لے کر آیا ہوں، آنکھوں میں دیکھو کتنی تکلیف ہے. وہ تو اچھا ہوا تمہارا دروازہ کھل گیا اور تم باہر آ گئے. اب وہ جو راہب، وہ تو اللہ والے، یوں ہمارے نبی کو دیکھا 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 اور کہا میرے پیدا کرنے والے کی قسم، سارے نبیوں کا امام ہمارے سامنے آ گیا ہے. بولو سبحان. سارے نبیوں کا نبی ہمارے سامنے آ گیا ہے. تو دادا عبد المطلب نے کہا وہ سب باتیں بعد میں، سارے نبیوں کا امام، سارے نبیوں کے نبی بعد میں، پہلے کیا کرنے کا ہے؟
تو راہب نے کہا ان کو کہو اپنی ہتھیلی پہ اپنا تھوک مبارک رکھے، اپنی ہتھیلی پر اپنا تھوک مبارک. دادا نے کہا پوتے وہ کہہ رہے اپنا تھوک کو عربی میں کہتے ہیں بزاقن. کیا کہتے ہیں؟ بزاق. کہ اپنا بزاق مبارک، اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پہ رکھو. ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک لیا، اپنی ہتھیلی پر رکھا. جیسے رکھا وہ راہب آگے بڑھا، اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ پر یعنی نبی کے ہاتھ پر یوں رگڑا، اور رگڑنے کے بعد اپنے چہرے پر لگا دیا، اپنے چہرے. تو دادا عبد المطلب نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم ان کے علاج کے لیے آئے، تمہاری برکت کے لیے نہیں آئے. تو راہب کہتا ہے وہ کر رہے علاج کر رہے ان کو کہو پھر اپنی ہتھیلی پر. کیا؟ دادا عبد المطلب نے پھر کہا محمد میرے پوتے پھر تھوک اپنی ہتھیلی پر رکھو. جیسے تھوک مبارک ہتھیلی پر آیا ہے کہ وہ راہب نے پھر اپنا ہاتھ رکھا، یوں کر کے یوں کیا، اپنی پیشانی پر ملا، اپنے بدن پر ملا. دادا عبد المطلب نے کہا آنکھوں کا علاج کرنا ہے. بس ایک چانس میرے کو دے دو. نہیں ان کو کہو کہ پھر اپنا تھوک مبارک. تو دادا عبد المطلب نے کہا نہیں اب نہیں. کیا علاج کرنا ہے کہو. کہا یہ نبیوں کے نبی ہے، ان کا علاج انہی کے پاس ہے. بولو سبحان اللہ. تو کہا کیا؟ کہا ان کو کہو کہ اپنا تھوک مبارک پھر ہتھیلی پر رکھے اور اپنی آنکھوں پر خود ہی مل دے ہوئے. ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پر رکھا. دادا عبد المطلب نے کہا اپنی آنکھوں پر ملو. دادا عبد المطلب کہتے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میرے پوتے محمد نے اپنا مبارک ہتھیلی اپنی آنکھوں پر رکھا. ایسا لگا جیسے آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی. بولو سبحان اللہ. کیا تھا وہ نبی کا؟ کیا تھا؟ ارے کیا تھا؟ تھوک مبارک. جب نبی کے تھوک مبارک میں یہ کمال ہے، جب نبی کے مبارک تھوک میں یہ کمال ہے تو قسم کھا کر کہو نبی کی نمازوں میں کتنا کمال ہوگا، نبی کے چہرے میں کتنا کمال ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ہاں بولو نا. جو محبت کرتے وہی ہاتھ اوپر کرے ذرا تو اچھا لگے. محبت کرنے والے ڈھونگ ڈھونگ والے نہیں. ساتھ میں بول دو مصطفیٰ کا دامن. بات ختم کر رہا ہوں. بولو مصطفیٰ کا دامن. ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. رات کا اندھیرا. بولو رات کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اپنی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا. 1000 سے زیادہ صحابہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی نے 3 مرتبہ اشارہ کیا. ڈوبا ہوا سورج بھی، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ گیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی. محبت کرتے تھے. ہاں بولو نا. کیونکہ 2 چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کر گئے. ایک قرآن، نمبر 2 نبی کا طریقہ. تو نبی کے طریقے میں یہ بھی تو آتا ہوگا. کیا کہاں ہے آپ کے واپی میں داڑھی کا بڑا پرابلم لگتا ہے؟ کچھ بیماری ہے؟ کیا پرابلم ہے داڑھی کا؟ مولانا یوسف میں آپ کو کہتا ہوں ان لوگوں کو نہیں بھائی ناراض نہیں ہونے کا، میرے اوپر ناراض نہیں ہونے کا. میں ایک سیدھی ایک دم کھلی چوکھی بات آپ کے سامنے کہتا ہوں، بالکل صاف ستھری بات کہتا ہوں. مردوں کو داڑھی آتی ہے، عورتوں کو نہیں آتی. صحیح ہے غلط ہے؟ ارے ہاں ہے تو ہاں بولو، نہ ہے تو نہ بولو. کائے کو ایسا کرتے ہو؟ مردوں کو داڑھی، آواز نہیں آ رہی. مردوں کو داڑھی، عورتوں کو جس کو آوے وہ. سٹاپ. آگے کچھ نہیں. میرے کو بھی جانے کا ہے نا یہاں سے. کیوں میرے پیاروں نبی کے چہرے سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی. پھر کیوں نفرت میرے دوستوں؟ آپ کہو تو ایک واقعہ سنا دو واقعہ سنا دو. ہمارے نبی کے پاس غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار آتے. معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی نے کیا کیا
سننے جیسی بات ہے. ہمارے نبی ابو ہریرہ کو کہتے ہیں ابو ہریرہ دیکھو کچھ غریب لوگ آئے ہیں, ان لوگوں نے بیچاروں نے کھانا نہیں کھایا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں. ہمارے نبی نے صاف فرمایا میرے پاس کچھ نہیں, کچھ قرضہ لے کے آ جاؤ نا, کچھ قرضہ لے کر آ جاؤ, کچھ کھانا لے کر آ جاؤ, یہ غریبوں کو ہم دے دیں گے, ان کا پیٹ بھر جائے گا, ان کے گھر والوں کا پیٹ بھر جائے گا, باقی میرے پاس کچھ ہے نہیں, قرضہ لے کر آؤ. ہاں, اور جس سے بھی قرضہ لے کر آنا اس کو کہنا کہ ہم ابھی نہیں چکائیں گے, 1 مہینے کے بعد چکائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا کس سے قرضہ لینے کا, کس سے کیونکہ قرضہ لینا بھی بہت بھاری کام ہے, کس سے لینے کا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ ایک سامنے یہودی عالم آئے. کون آئے؟ یہودی عالم آئے, نام ان کا زید. بولو نام ان کا, ساتھ میں بولو نام ان کا زید. آ کر کہا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ ابو ہریرہ کچھ ڈھونڈ رہا ہوں, کچھ قرضہ مل جاوے نا, 1 مہینے کے لیے قرضہ چاہیے, اتنا اتنا اناج چاہیے, اتنی اتنی کھجور چاہیے. وہ میرے نبی کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور آئے, ان کو کھانا کھلانا ہے. تو وہ زید عالم تھے, یہودی تھے, کیا کام معلوم, آؤ میری دکان پہ آ جاؤ, میری دکان پہ آ جاؤ, کتنا قرضہ چاہیے میں دے دیتا ہوں, کب چکاؤ گے واپس؟ دے دیا. حضرت ابو ہریرہ لے کر آئے اور ہمارے نبی نے غریبوں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, لاچاروں کو, مجبوروں کو کھلایا پلایا. 27 دن ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ ابھی کتنے دن باقی ہے؟ 3 دن باقی ہے. اور ہمارے نبی کسی کام سے بازار میں جا رہے ہیں, ساتھ میں حضرت عمر بھی ہے. بولو ساتھ میں کون ہے؟ حضرت عمر بھی ہے. اچھا ہمارے نبی تو اپنے کام سے بازار میں جا رہے ہیں, ساتھ میں حضرت عمر بھی ہے. اچھا ہمارے نبی بازار جاتے تھے, بولو جاتے تھے. قرآن کریم نے فرمایا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. ہمارے نبی کچھ بازار میں کام سے جا رہے, ساتھ میں حضرت عمر ہے. اچھا وہ جو عالم یہودی جن کا نام کیا ہے؟ زید, وہ دوڑتے آئے. میرے پیارو کیسا وقت ہوگا, آ کر ہمارے نبی کو یوں پکڑا اور اتنی مرتبہ دھکا دیا, اتنی مرتبہ دھکا دیا, اور کہا ہاں قرضہ لینے بھیج دیتے ہو, چکانے کا نہیں ہے, قرضہ لینے بھیج دیتے ہو, اور بڑے بڑے قرضے لے کے جاتے ہو, چکانے کا نہیں ہے. اتنا زور کا دھکا دیا کہ ہمارے نبی باقاعدہ یہاں کھڑے تھے, پورے پیچھے ہو گئے. اور اس نے جو جملہ کہا وہ جملہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. یعنی اس کا خلاصہ یہ تھا, نبی تم بھی ایسے, تمہارے ابا بھی ایسے, تمہارے دادا بھی ایسے, تمہارا پورا خاندان ایسا ہے جو قرضہ لینے پر آتا ہے تو لے لیتا ہے, لیکن دینے کا نام. ساتھ میں کون تھے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اڑا دو, ابھی تلوار لے کے اڑا دو, اس نے آپ کو دھکا دیا. کوئی اور ہوتا تو کہتا عمر مارو مارو, پکڑ کے مارو, اس نے مجھے دھکا دیا ہے, مارو. ہمارے نبی نے کہا مہلن یا عمر, عمر خاموش. ایسا کرو, اس کو سمجھاؤ کہ 3 دن باقی ہے, اور مجھے سمجھاؤ کہ جتنا جلد ہوئے میں قرضہ چکا دوں. کیا جملہ ہوگا ہمارے نبی کا, عمر مجھے بھی سمجھاؤ کہ میں اس کا قرضہ جلدی ادا کر دوں, اس کو پریشان نہ کرو, اور اس کو سمجھاؤ کہ 27 دن ہوئے, کتنے دن باقی ہے. پھر ہمارے نبی نے کیا کہا, لیکن عمر انہوں نے ابھی مانگا ہے نا, دیکھو فلاں جگہ پر میرا مال رکھا ہوا ہے, بحرین کی طرف سے مال آیا ہے, بہت کھجورے ہیں, بہت درہم ہیں, جاؤ سب اٹھا کے لے کر آؤ, ان کا قرضہ چکا دو, ان کا قرضہ چکا دو. تو حضرت عمر تو غصے میں تو تھے, گئے پورا لے کر آئے, اور لا کے یوں نہیں دیا, یوں نہیں, یوں پٹکا, لے تمہارا قرضہ لیا تھا. چلا رہے تھے, ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا, 27 دن ہوئے, لیکن لے لو تمہارا قرضہ لے لو, اور آئندہ قرضہ دینا وینا مت. ہمارے نبی نے کہا عمر جاؤ, واپس جاؤ, اور تھوڑا لے کر آؤ. تو حضرت عمر نے کہا ہو گیا, قرضہ دے دیا جو دینا تھا. ہمارے نبی نے کہا تم نے اس کو ڈانٹا نا, اس کا دل دکھا نا, دل کو جوڑ دو نا عمر. ہم یہاں توڑ کے لے لیا ہے, جوڑ کے لیا ہے. عمر جاؤ واپس لے کر آؤ, جاؤ. حضرت عمر گئے, واپس لے کر آئے. بس لا کر جو دیا ہے, وہ عالم یہودی کا نام کیا تھا, وہ آگے بڑھے, اور کیا کہا معلوم, میں تورات کا حافظ ہوں. کیا کہا زید نے, میں تورات کا حافظ ہوں. آخری نبی کی جتنی نشانیاں دیکھنی تھی سب دیکھ لیا, ایک باقی رہ گئی تھی کہ جو ان کو مارے گا, جو دھکا دے گا, پھر بھی یہ سامنے دعا دیں گے اور اسے معاف کر دیں گے. آج وہ نشانی میں نے دیکھ لیا, میں راضی ہو گیا. تو حضرت عمر نے کہا کس سے راضی ہو گئے؟ کہا اس سے راضی ہو گیا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. کہا میں راضی ہو گیا, اس پر راضی ہو گیا.
عمر تو بہت غصے میں تھا، گوا دے، میں اس پر راضی ہو گیا، اللہ میرا رب ہے اور یہ میرے نبی ہے اور اسلام میرا مذہب ہے، بولو سبحان اللہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں راضی ہوں، اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا مذہب ہے اور یہ محمد میرے نبی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے پیارو، ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم والا بولو کوئی نہیں تھا، اور نبی کو ناراض کر کے کیا ملے گا؟ ان کا چہرہ نہیں اچھا لگتا۔ اچھا قیامت میں ہمارے نبی نے صرف ایک مرتبہ پوچھا، ایک مرتبہ ہمارے نبی، اللہ کی قسم اگر ہم کو پوچھے تجھے دنیا میں سب کا چہرہ پسند تھا، میرا کیوں چہرہ پسند نہیں تھا؟ کیا جواب؟ میرے پاس جواب ہو تو میرے کو کہہ دو، میں یہ داڑھی کی بات کرنا ہی بند کر دوں۔ یہ جواب کیا ہمارے نبی کا ہے؟ 50 سال دنیا میں رہا، 70 سال دنیا میں رہا، اس کو میرا چہرہ پسند نہیں آیا، جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا۔ اس لیے میرے پیاروں، 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا کتنی چیزیں؟ نمبر 1، نمبر 2 سنت نبی جیکم، جس کو علماء نے کہا 5 وقت کی۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی۔ 2 چیزیں، قرآن اور 5 وقت کی۔ اچھا نماز کتنی مرتبہ پڑھنے کا اپنے کو؟ 5، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ عشاء کے ساتھ ملا دو کون سی نماز؟ وتر کی۔ اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 5 وقت کی نمازیں پڑھ لینا۔ میرے واپی والے بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مال، وتر۔ آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھو اور دیکھو، میں فجر آرام سے پڑھوں گا کتنا ٹائم لگے گا، ظہر پڑھوں گا مسجد میں پڑھوں گا، پہلی صف میں پڑھوں گا، تکبیر اول کے ساتھ پڑھوں گا، سنت نوافل پڑھوں گا، کیلکولیشن کرو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر۔ صحیح کہتا ہوں میرے پیاروں، سب کیلکولیٹ کرنے کے بعد 1.5 گھنٹہ۔ کتنا؟ اور قرآن کتنا پڑھنے کا؟ ٹوٹل کتنا ہوا؟ ایسا مالک کہاں ملے گا جو کہے 2 گھنٹے میرے 22 گھنٹے تیرے، جا جنت بھی تیرے حوالے۔ ایسا مالک کہاں ملے گا؟ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے میرے کو دے دے، 22 گھنٹے تو لے لے، دنیا بھی تیری ہوگی، آخرت بھی تیری ہوگی۔ اور ایک بات بتاؤ، ہم کو 3 پرابلم ہے۔ کتنے پرابلم ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو، کتنے پرابلم ہے؟ سب سے پہلا پرابلم ہے، ہاں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہوئی تو میرے کو دے دو، ہے نا؟ سب کو ہے، بڑے بڑے امیر کو بھی ہے، بڑا کانٹریکٹر ہوگا، بلڈر ہوگا، ماشاءاللہ 4-8 بلڈنگیں کھڑی کیا ہوگا، لیکن منہ دیکھو تو ایسا جیسا نہیں ہوا، چوسا ہوا آم۔ کیا ہوا؟ لاک ڈاؤن کے بعد مزہ نہیں ہے بزنس میں، مزہ نہیں ہے بزنس میں۔ اب بیچارہ غریب تو غریب ہے ہی، مڈل کلاس والا تو مڈل کلاس والا ہے ہی، سب لوگ پریشان ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو ادھر ادھر بھاگ مت، ایک کام کر، تو نمازی بن جا، ساتھ میں بول تو، اور تیری فیملی کو بھی نمازی بنا، اکیلا نہیں۔ اللہ نے اکیلا نہیں کہا، تو بھی نمازی بن جا، تیری بیوی، تیرے بچے، گھر میں تیری ماں، تیرے ابا، سب کو نمازی بنا دے، کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا روزی کی فکر مت کرنا، روزی ہم تیرے دروازے پر پہنچائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ روزی کا معاملہ حل، بولو روزی کا پرابلم حل، جاب کا معاملہ حل، انٹرویو کا معاملہ حل۔ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو بھی نمازی بن جا، تیری فیملی کو بھی نمازی بنا دے، روزی کی فکر مت کرنا، روزی ہم تیرے دروازے پر۔ اور روزی جب اوپر والا پہنچائے گا تو 50 روپے نہیں پہنچائے گا، 500 نہیں پہنچائے گا، 56 پھاڑ کے دے گا، بولو سبحان اللہ، کیونکہ دینے والا کون ہوگا؟ دوسرا ایک پرابلم کیا ہے معلوم؟ ہم کو کچھ پرابلم ہو گیا ہے نشے کا، کسی کو بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، وہ ویمل، کوئی ڈرگس، کوئی کف سیرپ، کوئی پاؤڈر، الگ الگ۔ کسی کو سب سے گندا نشہ جو ہم کو ہے نا، موبائل۔ کس کا نشہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، نماز بھی ہوتی ہوگی، نماز جمعہ کی نماز، امام صاحب نے جمعہ کی نماز پڑھا دی نا ماشاءاللہ، سنت نفل نہیں، سیدھا باہر گیا، باہر اس کی بائک کھڑی ہے، بائک پہ جانے سے پہلے ہی کیا نکالا؟
اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ وہاں بائک تک جاتے جاتے جمعہ پڑھا ہے جمعہ، ایسا نہیں کہ سبحان اللہ پڑھے، ہاں یہ موبائل میں ہے۔ میرے کو کسی نے کہا مولانا یہ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا تو نے سنا نا انگلی کرنا، یہ انگلی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں انگلی کرنے کی عادت۔ بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا میرے پیاروں؟ تو موبائل کا نشہ، موبائل میں گندا گندا ننگا پنا دیکھنے کا نشہ، ایپیسوڈ کا نشہ، ہاں گولی کھانے کا نشہ، ڈرگس لینے کا نشہ، بہت سارے نشے ہیں۔ اور ابھی میں کہوں گا نا اے واپی والوں نشہ چھوڑ دو، باہر جا کے کہے گا قاری صاحب نے بولے چھوڑ دو، 15 سال سے پیتا، انہیں بولے چھوڑ دو تو چھوڑ دوں گا۔ وہ ایک آدمی دارو بہت پیتا تھا اور پیپر میں آیا پہلا ہیڈنگ، پیپر میں دارو کے نقصانات، بالکل ہیڈنگ۔ بیوی بہت خوش ہو گئی، جان بوجھ کے پیپر کو ٹیبل پہ رکھا کہ میرا شوہر آئے گا پڑھے گا دیکھے گا دارو کے نقصانات ہیں، میرا شوہر بیچارہ دارو چھوڑ دے گا۔ بیوی نے خاص ٹیبل پہ رکھا پیپر، اور وہ آیا رات کو پیا تھا، اب صبح میں اٹھا چائے وائی پیتا ہے، پیپر پڑھتا ہے، پیپر پڑھتے پڑھتے کہتا ہے چھوڑ دوں گا۔ تو بیوی خوش ہو گئی، دوڑتے دوڑتے اچھا پڑھے دارو چھوڑ دیں گے؟ کہا نہیں، پیپر پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ اللہ، ہمارا یہ حال ہے کہ ایسا قاری صاحب نے بولے چھوڑ دینا تو چھوڑ دے گا نا، کوئی ہم سے دارو چھڑوا نہیں سکتا، چھڑوائے گا تو کون چھڑوائے گا؟ اور کیسے چھڑوائے گا؟ وہ اللہ نے خود فرمایا، اللہ نے فرمایا تیرا کام ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، تیری ساری گندی عادتیں چھڑانے والا میں رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا 21واں پارہ، کون سا پارہ؟ پہلی آیت، کون سی آیت؟ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو یاد ہو تو، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو نمازی بن جا، تو نماز پڑھتا جائے گا، اللہ فرماتے میں گناہ چھڑاتا جاؤں گا۔ اللہ جب ذمہ داری لے لے میں گناہ چھڑاؤں گا، تو اس سے بڑھ کر تو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا نا۔ تو نماز کا پہلا فائدہ، روزی میں بے حساب برکت، بولو بے حساب۔ نمبر 2، نماز پڑھتے جاؤ، پھر کوئی 8 دن 9 دن کے بعد آپ کو سگریٹ لا کر دے گا، ہٹا، ارے تو بہت پیتا تھا نا، تو آواز آئے گی، دل میں سے آواز آئے گی، پیتا تھا مگر اوپر والے نے اس سے نفرت ڈال دی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور ایک تیسری بات بتاؤں، ایک فکر تو رہتی ہے، میرے کو رہتی ہے، آپ کو بھی رہتی ہوگی، کیا معلوم ہے کہ موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی فکر؟ پھر یہ بھی معلوم ہے وہ پل صراط پہ سے گزرنے کا ہے، گزریں گے کہ گر جائیں گے، کیونکہ اوپر پل نیچے جہنم، بولو ہے کہ نہیں ٹینشن؟ تیسرا یہ بھی سنا ہے کہ جو گنہگار ہوتا ہے قیامت میں کالا کلوٹا، ڈراؤنا بھیانک چہرہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے اس کا چہرہ نور والا ہوتا ہے۔ تو میرا چہرہ بھیانک ہو جائے گا کہ نور والا رہے گا؟ فکر ہوتی ہے، بولو فکر ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور سب سے بڑی فکر ہوتی ہے کہ جنت کا فیصلہ ہوگا یا پھر جہنم۔ یہاں بیٹھے کیوں ہے؟ اسی لیے تو بیٹھے ہیں، جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا۔ اور میرے پیاروں کچھ مت سوچو، صرف اتنا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ اللہ کہتے میرا وعدہ ہے تو نمازی ہوگا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے میرا بندہ اور میری بندی 5 وقت نماز کی پابندی کر لے۔ اللہ فرماتے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لے، تو نماز پڑھتا جائے گا، میں عزتوں کے ساتھ جنت کا فیصلہ کرتا جاؤں گا۔ اب جنت کا فیصلہ ہو گیا تو سیدھی بات ہے پل صراط پہ سے گزر جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ جنت کا فیصلہ ہو گیا تو چہرہ نورانی ہوگا، کالا کلوٹا نہیں ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اور جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تو نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں ملے گا، الٹے ہاتھ میں نہیں ملے گا۔ اور جنت کا فیصلہ ہو جائے گا کوئی پوچھ تاچھ نہیں، وداؤٹ پوچھ تاچھ، بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو نماز کے بڑے 3 فائدے بتائے، روزی میں برکت، گندی عادتیں دور، اور بغیر حساب کتاب جنت۔ کون کون تیار ہے؟ تو کام کتنے کرنے کے ہم کو؟ ارے بولو نا کتنے کرنے کے؟ نمبر 1 کتنی دیر؟ آدھا۔ نمبر 2
اس کا پورا کیلکولیشن کتنا؟ 1.5 گھنٹہ. تو 2 گھنٹہ اللہ کو دینا ہے، باقی 22 گھنٹے اپنے. میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوگی، آپ بھی بیٹھے ہو. ارادہ پکا نہیں انشاءاللہ؟ ارے بولو نا پکا ارادہ انشاءاللہ. میں آپ تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. ہمارے امام صاحب مولانا عبد الرحمن صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ ذرا میں چشمہ اتار دوں. مولانا عیسیٰ جو ہے ان کی نانی کے ایصال ثواب میں ہم یہاں جمع ہیں. دعا کریں اللہ مرحومہ کی مغفرت فرماوے. اور مولانا عبد الرحمن صاحب جو ہمارے امام محترم ہیں، عبدالعزیز بھائی، قاری عیسیٰ صاحب، حافظ عمر صاحب، حافظ اسماعیل صاحب، اور ہمارے بڑے مولانا یوسف صاحب خطیب سلواس، میرے بیٹے شاہ نواز، انہوں نے میرے کو فون کیا تھا کہ بھائی یہ دعوت پر آنا ہے. اور میں ہمارے شکیل بھائی جو واپی والے ان کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا. بلکہ آپ تمام واپی والوں کا بہت بہت شکریہ کہ لمبے زمانے کے بعد آئے ہیں. اور بہت کام کی بات ہے، میرے گھر کی بات نہیں ہے. پورا مجمع کا 2 کام کریں گے. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. نمبر 1 قرآن آدھا گھنٹہ اور 5 وقت کی نماز 1.5 گھنٹہ. کل ملا کر کتنے گھنٹے مانگنے آیا میں آپ سے؟ 2 گھنٹے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ایک پرچی اور آئی ہے. حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب کی شفا کے لیے دعا کرے. صحیح میں ہم سب کے بہت بڑے ہیں، عالم ربانی ہے، فیض سبحانی ہے، خادم العلم والعلماء ہے. بلکہ ہم سب کے محترم حضرت مولانا غلام وستانوی، جن کو میں کہتا ہوں کہ اس وقت کے اپولو عالم ربانی ہیں، جنہوں نے وہ کام کیا ہے کہ اس کا ایک حصہ بھی اگر ہم کریں تو اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرماوے. وہ بیمار ہے، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو مکمل شفا عطا فرمائے. اچھا میں ایک کارڈ لے کے آیا ہوں، چاہیے آپ کو؟ چاہیے ہاں کہ نہیں؟ یہ کیوں میں کارڈ لے کر آیا ہوں معلوم نہیں. میرے گھر میں بہت کارڈ رکھے مولانا یوسف، پورا کباڑ بھرا ہوا ہے. کچھ آنکھ میں درد کی دعا، دانت میں درد کی دعا، بدن میں دکھ ہے تو کاروبار میں برکت کے لیے. لیکن معلوم نہیں، میں کبھی بھی سوچتا نہیں کہ کون سا کارڈ لے کے جانے کا. یوں کر کے نکالتا ہوں اور جو آ گیا وہ آ گیا. لیکن واپی میں جب بھی آتا ہوں تو وہی کارڈ ہاتھ میں آتا ہے کہ مالدار بننے کی دعا. یہاں والوں کو کھا لے. تو چلو میں لے کر آیا ہوں. قرأت صبا پڑھوں؟ وہ مچھلی کھایا تھا اس کے لیے. بھائی بیان ہو گیا. وہ کہتے قرأت صبا بھی پڑھو. تو مچھلی کھلایا اس کو وصول کرتا ہے. ابھی تک بولتا ہے کہ وہ خالی چکن وصول ہوئی ہے، دال چاول وصول ہوا، مچھلی کون کھلائے گا؟ آئندہ بھی مچھلی کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا؟ اللہ تعالیٰ اچھا رکھے. چلو قرأت صبا پڑھیں گے. پہلے یہ کارڈ کی میں بات کر لوں. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری. کیا نام؟ حضرت ابو سعید. یاد رکھو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ کھانے کے بہت وعدے، پیسہ ویسا بولو ہے نہیں. ہمارے نبی چاہتے تو دے سکتے تھے کہ نہیں؟ ارے نبی چاہتے تو آسمان سے دسترخوان اتار دیتے. لیکن ہمارے نبی نے ایک درود بتایا، کہا یہ پڑھو، تم بھی پڑھو، تمہاری بیوی بھی پڑھے، تمہارے بچے بھی پڑھے. وہ سچے تھے، وہ درود پڑھنا شروع کیا. کچھ دن کے بعد ہمارے نبی سے ملاقات ہوئی. کیا حال ہے؟ کہا مدینے کے امیروں میں میرا بھی نام آ گیا. بولو سبحان. تو ہمارے نبی نے کہا وہ کیسے؟ کہا جو آپ نے درود شریف دیا تھا، ہمارے نبی نے کہا تم اکیلے نہیں، جو بھی میرا امتی پڑھے گا اللہ اسے بے حساب حلال روزی دے گا، علاقے کا بڑا امیر بنا دے گا. تو واپی کا امیر بننا چاہتے ہو؟ ارے ہاں بولو نا. ہاں بولنے میں کیا جاتا ہے؟ تم تو ایسا بیٹھے ہو جیسے سب میرے کو دیکھے جانے والے ہو. تو یہ درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. یہ کن کو دیا درود شریف کا کارڈ؟ قاری عیسیٰ کو دیا ہے. پہلے بیوی کو دینا. وہ بہت مغز ماری کرتی ہے. کون سا درود پڑھنے کا؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. ہمارے نبی نے فرمایا یہ پڑھتے جا، تو بھی پڑھ، تیری بیوی بھی پڑھے، بچے بھی پڑھے، پڑھتا جائے گا اللہ چھپر پھاڑ کے روزی دیتا جائے گا. درود پاک پڑھ. یہ درود پاک میں نے ایک جگہ پہ تقسیم کیا نا، قاری عیسیٰ نام ہے نا، ایک جگہ تقسیم کیا. میرے پاس آیا، میرے کو کہتا ہے وہ مولانا وہ درود آپ نے دیا تھا جس سے مالدار بنتے. میں نے کہا ہاں. تو کہا میں پہلے 10 لاکھ کے قرضے میں تھا، ابھی 15 لاکھ کے قرضے میں اتر گئے. میں نے کہا ہوئے ہی نہیں ایسا ہو، کیونکہ درود پاک ڈائریکٹ ہمارے نبی کی بات. دنیا جھوٹ بولے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر سچی بات کوئی نہیں. تو کہتا ہے میں صحیح کہتا ہوں، پہلے 10 لاکھ کے قرضے میں تھا وہ درود. اب میرے کو بھی دماغ میں آوے نہیں، بہت دیر کے بعد دماغ میں. میں نے کہا تو پڑھتا کب ہے؟ کہا صبح 9 بجے. میں نے کہا صبح 9 بجے کتنی مرتبہ پڑھنا؟ کہا 100 مرتبہ مولانا پڑھتا ہوں.
اور آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ درود پاک پڑھیں گے تو امیر بنیں گے. کہتا اس وقت میں نے ہی مجمع میں پوچھا تھا کتنی مرتبہ پڑھنے کا. آپ نے کہا تھا کتنا بڑا مالدار بننے کا ہے. میں نے کہا بہت بڑا. تو میں نے کہا بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا. تو کہا میں 100. میں نے کہا فجر پڑھتا ہے؟ تو کہا وہ تھوڑی آپ نے کہا تھا. میں نے کہا واہ بھائی، فجر جو فرض ہے وہ چھوڑ دیا، درود شریف جو سنت اور واجب ہے وہ پڑھا. یہ کیسا ہو گیا معلوم ہے؟ یہ مجمع میں کوئی آدمی شرٹ پہن کے آوے یا ٹی شرٹ پہن کے آوے یا کرتا پہن کر آوے اور برینڈڈ کون سا، اور نیچے کچھ بھی نہیں پہنے، نہ پتلون نہ پیجامہ نہ لنگی نہ شلوار، کچھ بھی نہ پہنے. ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہوشیار ہے. اور وہ آ کر کہے گا یہ 15,000 کا شرٹ ہے، برینڈڈ ہے، اور نیچے پینٹ. تو ہم اس کو پاگل کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ارے بولو کہیں گے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ فرض چھوڑ دیا اور واجب پر آ گیا. ہم بھی درود پر آ گئے اور فجر کی فرض چھوڑ دیا، تو ہم سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ اور سیدھی بات بتاؤ، نماز تو پڑھنے کا. ہاں بولو، ارے بولو نا، پڑھنے کا. بولنا کا کو پڑھے، بولو نماز تو پڑھنے کا ہی. کتنے ٹائم کی پڑھنے کا؟ اللہ نے معاف کیا. یہ میں مردوں کو پوچھ رہا ہوں، اللہ نے معاف کیا؟ آواز سے بولو، معاف کیا. اللہ نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھ. اللہ پاؤں کا آپریشن ہوا ہے، اللہ نے کہا گھر جا کے سو جا. ایسا کہا؟ کیا کہا؟ بیٹھ کے پڑھ. کمر کا آپریشن ہوا ہے، یہاں ڈسک کا آپریشن ہوا ہے، تو اللہ نے کہا گھر جا کے سو جا. نہیں، لیٹ کے پڑھ. لیٹ کے. کھڑے ہو کر پڑھ. نہیں پڑھ سکتا تو اشارہ. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو کہا اللہ لیٹ کے پڑھنے کا، تو رکوع سجدہ کیسا کرنے کا؟ اللہ نے کہا آنکھوں سے اشارہ کر لے، تیرا رکوع سجدہ بھی قبول کر لوں گا. اور کسی نے کہا لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا، میرے کو ڈاکٹر نے پانی کا منع کیا، پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے کا. اللہ نے کہا پانی نہیں تو میرے نبی کے نواسے کو بھی پانی نہیں ملا تھا، کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھی تھی. تو بھی دیوار پہ ہاتھ مار کے نماز پڑھ. نماز معاف. کھڑے پڑھ، نہیں تو بیٹھے پڑھ، نہیں تو لیٹے پڑھ، نہیں تو پانی نہ ملے تو تیمم کر کے پڑھ، مگر نماز معاف. پورا مجمع بول دو نماز معاف نہیں. نا نماز معاف نہیں، معاف ہے. معاف ہے بول رہا ہوں نا میں آپ کو. 2 جگہ نماز معاف ہے. ایک تو چھوٹا بچہ، بولو نماز. بھائی چھوٹا بچہ 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، جب تک بالغ نہیں ہوئے بولو نماز. نمبر 2 پاگل، جس کا دماغی سنتولن برابر نہ ہو، دماغ کا بیلنس برابر نہ ہو، کہیں بھی کپڑے بغیر جاتا ہوئے، چلاتا ہوئے، چیختا ہوئے. پاگل ہے بیچارہ. بولو اس کے اوپر نماز، یعنی ساتھ میں بولو اس کے اوپر نماز. ایک بچے پر معاف. اور نمبر 2 یہاں جو بیٹھے جو نماز نہیں پڑھتے، بچے تو ہی نہیں، گھوڑے کی طرح بیٹھے ہیں. بچے تو ہے نہیں، تو ایک چیز تو ہٹ گئی. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ پاؤلی ہے. پاؤلی. اس سے بڑا پاؤلا کوئی نہیں ہوگا. ابھی میں اگر کسی کو کہوں نا تو پاؤلی ہے، غصے ہوگا، قاری صاحب تو واپی والے کو پاؤلا بولتا ہے. میں نہیں بولتا. میرے پہ آبجیکشن مت کر، اوپر والا بولتا ہے. اوپر والے پر کوئی آبجیکشن. اس سے نماز نہ پڑھنے والا چاہے کتنا بھی اپنا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہو، اوپر والے کی نظر میں وہ پاگل ہے، فرشتوں کی نظر میں وہ پاگل ہے. اس لیے آپ سے وننتی کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، 2 گھنٹے کا کام کریں گے انشاءاللہ. آدھا گھنٹہ قرآن، 1.5 گھنٹہ نماز. ٹھیک ہے؟ اب میں قرات. امید کرتا ہوں دوستو آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. پھر ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں دوستو. السلام علیکم.